تھی۔ رباح پریشان تھی کہ میرے خیمے میں ایک 4 سال کی بچی ہے جو جہاد میں حصہ لے نہیں سکتی، اور ایک 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے۔ اللہ دارو رباح سوچ رہی تھی کہ صبح جب تمام بیویاں اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گی تو رباح کیا کرے گی، لیکن ہائے رباح، آپ کی قربانی کو ہمارا سلام۔ ارے تمام ماں کی قربانیاں ایک مرتبہ شہید ہوئی، لیکن رباح آپ کا علی اصغر 3 مرتبہ۔ آئے عزادارو، اللہ تعالیٰ نے حسین لشکر یزید میں شہادت حسین کے بعد کچھ سپاہی عمر سعد کی خدمت میں پہنچے، کہتے ہیں عمر سعد اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، سارے دن کی جنگ کے بعد ہم تھک چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو اپنے اپنے خیموں میں آرام کر لیں۔ عزادارو سنو گے عمر سعد نے کیا جواب دیا، کہتے ہیں کہتا ہے ملعون، اے میرے بہادر سپاہیوں، تم یقیناً بہت بہادری سے لڑے، لیکن ابھی 2 کام باقی ہیں، ابھی 2 کام باقی ہیں۔ سپاہی پوچھتے ہیں عمر سعد اب کیا کام باقی ہے؟ عمر سعد کہتا ہے ارے خیام اہل بیت کو آگ لگانا اور تبرکات علی و بطول لوٹنا۔ عزادارو شبر کی سربراہی میں ایک قافلہ ترتیب دیا گیا، مرزا بردار عزادارو نے حسین ہاتھوں میں شمع لے کر آگ لے کر خیام اہل بیت کی جانب بڑھے۔ عزادارو خیام اہل بیت کو آگ لگانے سے پہلے عزادارو نے حسین تبرکات علی و بطول لوٹے گئے، تبرکات علی و بطول لوٹ کر شبر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تمام خیام کو آگ لگا دو۔ عزادارو نے حسین خیمے کو آگ لگی، جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کا خیمہ جلا؟ آئے حسین کی بہن ثانیہ زہرا کا۔ ارے شبر کہتا تھا زینب اس عباس سے بڑا مان تھا، اب بلا لو آواز دو عباس کو، آواز دو اپنے عباس کو۔ عزادارو زینب سوائے رونے کی کیا کرے، عباس کو یاد کر کے جیسے جیسے خیموں کو آگ لگی، عزادارو میدان کربلا میں خیام اہل بیت میں وہ عباس، ہائے عباس کی آوازیں بلند۔ عزاداران حسین اب تاریخ نے وہ لمحہ دیکھا کہ جب شبر اپنا گھوڑا دے کر ثانیہ زہرا کی جانب پڑھا۔ عزاداران حسین خدا تمہارے پردوں کی حفاظت کرے، خدا کسی کی عزت پامال نہ ہو، پردے سلامت رہے۔ عزادارو شبر کا نیزہ ارے زینب کے سر کی جانب پڑھا۔ عزادارو فضا میں بلند ہوا، آئے ثانیہ زہرا چادر تحریر، ثانیہ زہرا ارے جس کے بالوں پر کبھی سورج کی کرنیں نہ پڑی تھی، آئے زینب اور بیویاں میدان کربلا میں اپنی چادروں سے محروم۔ خیموں کو آگ لگتی رہی، خیموں کو آگ لگتی رہی۔ عزادارو بیویاں ایک جلتے ہوئے خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتی، دوسرے خیمے کو آگ لگتی، اس سے اگلے خیمے میں چلا جاتی۔ عزادارو اب وہ وقت آیا
کہ صرف 2 خیمے بچے، تمام بیویاں ایک خیمے میں جمع ہوئی۔ دوسرا خیمہ جانتے ہو کس کا تھا؟ دوسرا خیمہ سید سجاد بیمار کربلا کا، جہاں سید سجاد آپ اپنی بیماری کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حسین جب آخری خیمے کو آگ لگنے لگی تو جناب زینب سید سجاد کے خیمے میں لے گئی، شانہ ہلایا، بیٹا سجاد، بیٹا سجاد، امام وقت ہو، بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہماری چادریں چھن چکی، خیمے جل چکے، آخری خیمہ باقی ہے، کیا اس خیمے میں جل کر مر جائیں یا ننگے سر باہر نکل آئے؟ سنو گے سید سجاد نے کیا کہا؟ سید سجاد نے اللہ تعالیٰ پھوپھی کے سوال